أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبادتیں تو بہت سی ہیں، محدود وقت میں چنندہ عبادتیں جس کا صحابہ بڑا اہتمام کرتے تھے، جس کا بڑا خیال کرتے تھے، اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک ہے تراویح کی عبادت. یہ جو لفظ ہے تراویح، یہ لفظ تراویح ترویحہ سے لیا گیا ہے. ترویحہ لفظ سے ماخوذ ہے. کیوں صحابہ اس کو تراویح کہا کرتے تھے؟ اگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تلاش کریں تو آپ کو حدیثوں میں کہیں پہ ایسا لفظ نہیں ملے گا، اللہ کے رسول کی زبانی تراویح کا لفظ نہیں ملے گا. قیام اللیل کا لفظ آپ کو ملے گا، اقیم الصلاح وغیرہ کے الفاظ ملیں گے، لیکن تراویح کا لفظ یہ صحابہ کی طرف سے آیا. تو صحابہ اس کو تراویح کیوں کہا کرتے تھے؟ تو اہل علم نے اس کا ایک بنیادی سبب یہ ذکر کیا، تراویح ترویحہ راحت سے ماخوذ ہے. تراویح پڑھنے سے صحابہ کو راحت ملتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام ہی تراویح رکھا. سبحان اللہ. روایت میں آیا ہے کہ ایسا شوق عبادت تھا، ایسا ذوق عبادت تھا کہ ساری رات قیام کیا کرتے تھے، خاص طور سے رمضان کے مہینے. سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کا اہتمام ہو رہا ہے، اور جب دوسری رکعت کے لیے امام محترم اٹھے تو سورہ آل عمران کا اہتمام ہو رہا. اور اس عبادت سے قرآن کریم کو سن کر کے چاشنی، لذت، ایمان کو بڑھوتری اور اضافہ حاصل ہوتا تھا. تو یہ جو نماز تراویح ہے یہ صحابہ کے لیے، جیسے آج ہمارے بھائیوں کے لیے بعض لوگوں کے لیے ایک آدھ دن پڑھ لیے اس کے بعد چلے گئے، بوجھ بن جاتی ہے، کون ٹھہرے گا آدھا گھنٹہ 35 منٹ. اور صحابہ بڑے شوق سے ٹھہرا کرتے تھے، رات کے پہر ختم ہو جاتے تھے، نصف اللیل، ثلث اللیل، الی آخر اللیل. بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک کہا گیا کہ صحابہ کے جو خدام تھے، جو خادم تھے، وہ فجر سے پہلے بڑی جلدی مچایا کرتے تھے. کیوں جلدی مچایا کرتے تھے؟ رات میں قیام کیا، اور اگر یہ قیام کے بعد اگر ہم نے کسی طرح کی کوئی سستی کی تو فجر قریب ہے، فجر کی اذان ہو جائے گی، سحر نہیں کر پائیں گے. سبحان اللہ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ شوق عبادت کہ تراویح کا اہتمام اس حد تک کہ رات کے آخری حصے تک پہنچ جاتا تھا. اتنا اللہ رب العالمین کے سامنے صحابہ ٹھہر کر کے رویا کرتے اور اللہ رب العالمین کو منایا کرتے تھے.